اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ Allah subhanahu wa ta'ala has created the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam into two parts. One part is the one that has accepted the iman, the call towards Allah subhanahu wa ta'ala, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and the belief of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the final and last prophet. And one part of the ummah is the one that is da'wah, the ones that have not yet accepted the call. So it is the responsibility of the ummah that has accepted the call to take this message to those that have not accepted the call yet. اور ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہدایت کو اللہ پاک نے اپنے قبضے میں رکھا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آخری وقت میں آپ نے ان سے گزارش کی کہ آپ میرے کان میں کہہ دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ میرے کان میں کہہ دو، قیامت کے دن میں آپ کے بارے میں سفارش کروں گا۔ تو سامنے ابو جہل اور دوسرے بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ جہنم کی آگ کے بچاؤ کے خاطر اپنے ماں باپ، اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ رہے ہو مرتے وقت؟ تو ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں۔ بزرگ کو جواب میں یہ کہا، آپ کو رنج ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت دیں گے۔ تو ہدایت یہ اللہ پاک کی ایسی بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ چاہتے ہیں اسی کو ہدایت دیتے ہیں۔ Hidayat is guidance. So guidance is a big ni'mat that Allah subhanahu wa ta'ala is such a big ni'mat that Allah subhanahu wa ta'ala has kept it, and Allah subhanahu wa ta'ala only gives it to those who He selects. At the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, at the time when his uncle was about at the last stages of death, and he was about to leave this world, Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam told him in his ear, his uncle, that accept Islam, say la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah in my ear, I will testify for you on the day of judgment. And in front of his uncle at that time was Abu Jahl and the other people that were disbelievers of Islam. And they said that you are going to leave. They told him that, because of the fear of the hellfire, you're going to leave the religion of your forefathers. So Abu Talib, the uncle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, said that I will not leave the religion of my forefathers. I am going to stay in the religion of my forefathers. And Nabi sallallahu alaihi wasallam felt deeply saddened by this. Allah subhanahu wa ta'ala revealed the verse to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, informing him that hidayat, that guidance is not in your hands, in your control. That you cannot give guidance to whom you choose. Guidance is only in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. آج ہمارے درمیان میں ہمارا یہ بھائی بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خاص نعمت ان کو دینا چاہتے ہیں، ان کے دل میں بات ڈالی کہ میں اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ گویا کہ اللہ اپنی طرف سے ان کو ہدایت دے رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ کا بندہ ایسا پسندیدہ بندہ ہے کہ اللہ پاک نے ہدایت والی نعمت ان کو نصیب فرمائی۔ یہ ہمارے درمیان میں حدیث شریف میں آتا ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے تو اسلام سے پہلے جتنے گناہ کیے
ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا؟ کوئی بات نہیں، فکر مت کرو. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو اس سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کہا کہ نہیں، میرا گناہ بہت بڑا ہے، مجھے جب یاد آتا ہے تو میں بہت روتا ہوں. کہ فکر مت کرو، فکر مت کرو کہ اللہ پاک نے معاف کر دیا بس. انہوں نے کہا کہ نہیں، زمانے جاہلیت میں میں نے اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کیا. جس وقت میں اس کو دفن کر رہا تھا اس وقت اس کی جو حالت تھی، اب اسلام میں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ بیٹی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو وہ جو اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی اس کو میں یاد کرتے ہوئے رو رہا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر، آپ نے پھر اس کے بعد اور چیزیں فرمائی، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو سوچتے رہو گے تو تم سے کچھ کام نہیں ہوگا. جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان آ گیا کہ تمام اسلام میں داخل ہونے کے بعد تمام گناہ آپ کے معاف ہو گئے، تو قیامت کے دن اس گناہ کے بارے میں آپ کو کوئی سوال نہیں ہوگا. تو آج ہمارا یہ بھائی جو ہے بالکل ڈھلا ڈھلایا ہے. جوانی میں ابھی انہوں نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے، اب جب کل شہادت لیں گے، کلمہ پڑھیں گے، تو یہ بالکل جیسے ایسے ہیں جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے ہو رہے ہیں. ایسے پاک صاف، اسے ایس مانا کر کے وہ بالکل پاک صاف. Our brother here has come. Allah subhanahu wa ta'ala has granted him hidayat and guidance. And he has granted you guidance, and you have come and he has put the kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah and guided you towards Islam. Only Allah subhanahu wa ta'ala did this. And he explained that in a hadith it is mentioned that a person that comes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said, more or less meaning, that a person that enters into Islam is like a person, whatever sins he committed before Islam, taking Shahada, they are all forgiven. He will not be accountable for the sins that he committed before. Once a Sahabi, a companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, came and talked to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and told him that I have committed a huge sin, a very big sin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told him that don't worry, after you have taken Shahada, after you have come into the fold of Islam, all your sins previously have been washed away. But he was so in discomfort and he kept on repeating this, that I have committed such a big sin. And he explained that he, at the time of ignorance before Islam, he had buried his daughter alive. And he was explaining that when my daughter was, begging for her life, all these things I'm being reminded of. And after I took Iman and I took Shahada, now I understand the value of life and what it means, life means. So that part of me and that sin that I committed, I'm being reminded about it again. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explained to him, more or less meaning that if you keep on thinking about your sin from previous, your sins that you committed before, then you will not be able to move forward. So when Allah subhanahu wa ta'ala has announced for you that all your sins from before have been forgiven, so don't think about those sins, because on the day of judgment, you will only be held accountable for what you have done after you have taken Shahada. All the things you did before you took Shahada are already forgiven. تو ہمارے بھائی کے لیے تو خوشی کا موقع ہے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت کی دولت سے مال مال کر رہے ہیں. اور ہمارے لیے خوشی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے بندے کو، جس بندے کو اللہ پاک ہدایت کی نعمت دے رہے ہیں، اس کو اسلام میں داخل ہونے کو ہم دیکھ رہے ہیں. جب حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر جمعرات کو امت کے اعمال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو جس آنے والے جمعرات کو جب آپ کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوں گے تو وہ عمل فرشتے کہیں گے کہ یہ مجمع وہ ہے کہ جس مجمع نے فلاں وقت میں ایک آدمی کو اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو اللہ کے نبی خوش ہوں گے کہ میری امت اجابت میں ایک آدمی کا اضافہ ہو گیا. تو یہ ہمارے لیے بھی خوشی ہے اور بھائی کے لیے تو خوشی ہے ہی. اللہ پاک ہمیں ایسی مجلسوں میں بار بار بیٹھنا نصیب فرمائے. اب اس وقت ہمارا جو حال ہے، ہم میں سب کا دلی حال یہ ہے کہ اس چیز سے ہم سب خوش ہیں. ایک بھائی اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو اس چیز سے ہم سب خوش ہیں.
کوئی تھوڑا کوئی زیادہ خوش ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کسی نیک عمل کر کے خوش ہوتا ہے وہ اس کے مومن ہونے کی نشان ہے. تو گویا کہ حدیث پاک کی روشنی میں ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے نبی کی ہدایت کے مطابق ہم سب مومن ہیں اور ہم اس سے خوش ہیں. اور اس سے خوش اس لیے ہیں کہ ایمان سے ہمیں محبت ہے, ہدایت سے ہمیں محبت ہے. لہذا یہ اللہ پاک کا نقطۂ نواز ہے. یہ ہماری یہ نیکی, ہمارا یہ جمع ہونا بہت ممکن ہے کہ ہماری اور ہمارے والدین کی سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ پاک بنا لے اس کو ذریعہ. The gathering that we're sitting, I forgot one other thing that you mentioned, that when a person enters into Islam, is as if he, like the example is given, is as if he's a newborn child. Like a newborn child has no sins, he's brand new into this world. It's like that once you enter into the fold of Islam, is as if you have committed no sins. And explain further that this moment that is taking place now is a time of happiness for you as well, and also for everyone sitting here. Because everyone, why for you? Obviously, because you are about to enter into the fold of Islam. And also for everyone, because we're witnessing you entering the fold of Islam. And it is mentioned that a person, when he sees something good, a good action being done, and a mu'min is happy, a believer is happy, it is a sign of him being that believer. So it is a happy sign that we're all seeing something and witnessing something, and we're also very happy for you. And mashallah, you are as well happy. And also every Thursday, the actions of the Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam are presented before Allah subhanahu wa ta'ala presents it before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So this action that is going to take place on next Thursday, it will be presented in front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the angels will mention that all of us were sitting here in this gathering and that we took shahada. So Allah subhanahu wa ta'ala is most merciful. It can become a means of our safety from the fire of Jahannam, from the fire of hell, for all of us and our family members as well. So that's why it's all a very joyous occasion today. جب کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ پہلے کون سے مذہب کو مانتے ہیں. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تو اس سے پہلے جتنے آسمانی مذہب ہیں ان سارے آسمانی مذہبوں کو اللہ پاک نے ختم کر دیا. تو یہ ان کو اس لیے پوچھنا ہے کہ اس مذہب کی چیزیں, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس نبی کو نہیں مانتے, ہم یہ نہیں کرتے, یہ غلط ہے. ایمان والا تمام انبیاء کرام پر ایمان لاتا ہے. ہمارے نبی پر ایمان لانا عملی زندگی کے لیے ہے, ورنہ عقیدے کے اعتبار سے تمام نبی پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. آج دیکھیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کرسچن لوگ یہ کارٹون بناتے ہیں, لیکن کوئی مسلمان ان کے نبی کے بارے میں کارٹون نہیں بنائے گا, کیونکہ ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ پر, ہمارا ایمان ہے حضرت موسیٰ پر کہ وہ اللہ کے نبی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے پوچھتے ہیں کہ پہلے آپ کون سے ریلیجن میں مانتے تھے. ان ریلیجن میں جو غلط چیزیں ہیں ہم سمجھائیں گے کہ بھئی یہ چیزیں نہیں ہے. اصل اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام یہ کہہ رہا ہے اور قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے. اس لیے پہلے آپ ان سے پوچھیں کہ پہلے آپ کون سے اس کو فالو کرتے تھے. We asked in the waves that is asked that what religion were you practicing before Islam? What religion were you practicing before Islam? None? کوئی ریلیجن نہیں. اچھا ماشاءاللہ, کوئی ریلیجن کو مانتے ہی نہیں تھے. تو یہ تو پھر ان کے لیے اسلام کو سمجھنا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. ویسے کوئی کرسچن یا یہود مسلمان ہوتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اس کو دوہرا ثواب اس لیے ملتا ہے کہ اپنے نبی پر ایمان لانا عملی زندگی میں, اور پھر اب بھی مسلمان ہوا ہے تو اس اسلام میں داخل ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا. عملی زندگی میں سے ایمان تو ہمارا وہ نبیوں پر ہے, لیکن ایک آدمی نے 40 سال تک نصرانی مذہب پر عمل کیا, اب 40 سال کے بعد اس کو وہ تمام چیزیں چھوڑ کے اسلام میں داخل ہونا تو یہ ایک مجاہدے کی چیز ہے.
इसलिए उसको इसका डबल सवाब है। और ये तो इनको कोई मजहब वो था ही नहीं, तो अब हम उनको इस्लाम बताएंगे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम में दाखिल होने वाला किस तरह इस्लाम में दाखिल होता है और उसके जिम्मे क्या क्या है। तो पहले हम इनको कलमा पढ़ाएंगे, कलमे शहादत पढ़ाएंगे और ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, और आप उसका तर्जुमा पढ़ा देना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कोई मुसलमान होने के लिए आता तो आप अपना हाथ उनके हाथ में देते और इनको कलमा पढ़ाते, और अगर कोई औरत आती तो औरत को आप हाथ नहीं देते। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के बाप हैं, आपकी अज़वाज मुतहहरात पूरी उम्मत की माएँ हैं। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। आपके लिए ये जायज था, लेकिन आप उम्मत को तालीम देने के लिए आए, इसलिए आपने कभी भी किसी पराई औरत का हाथ नहीं पकड़ा, कभी भी किसी पराई औरत का आपने हाथ नहीं पकड़ा। एक औरत थी मदीना में, दिमागी एतबार से बहुत जरा ऐसी थी, उसका दिमाग सही नहीं था। तो एक दिन मजलिस में आई और आकर ये पर्दे का हुक्म अभी नहीं आया था, आई और आपको कहा कि आप चलो मेरे साथ, मुझे आपसे तन्हाई में बात करनी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ले गए, कहाँ कि फलां जगह पर, तो वहाँ मोहल्ले की जगह पर ले गए। आप पूरी जगह पर ही रहे उसके साथ बात करने के। तो वो कुछ उसने बात की तो हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, बैतुल माल में से मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करा देता हूँ, और ये सब चीजें जो उसने सवाल किया आपने, हुजूर ने कहा ये आपको मैं दे दूंगा। थी मुसलमान, लेकिन दिमाग उसका जैसे पागल जैसा दिमाग होता है बाजों के, इस तरह की वो औरत थी। शमाइल तिरमिज़ी में ये वाकया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत को जब मुसलमान होती तो उनको क्या ऐसे ही कलमा पढ़ा देते, ऐसे ही कलमा पढ़ा के तुम सामने बैठो, पर्दे के पीछे बैठो, मैं जो बोलूं उसको आप बोलो, इस तरीके से वो करते। और कभी कभी आपने कपड़ा दे दिया कि ये कपड़ा आप उस तरफ फेंक देते, चलो इस कपड़े को पकड़ो और मैं इस कोने को पकड़ रहा हूँ। ये सब रिवायतों के अंदर ये सब चीजें आती हैं। तो राइट है, उसको कहो कि मैं जो बोलूँ उसी को बोलने की ट्राई करो। You try to say the same and repeat after him. Okay. لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه آمنت بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. You said, I believe in Allah. There is none worthy. From the first part is there is none worthy of worship except Allah. And
There is none worthy There is no worthy of worship of worship except Allah, except Allah and Muhammad and Muhammad sallallahu sallallahu alayhi alayhi wasallam wasallam is is Allah's Allah's messenger. messenger. Second verse, I testify I testify that that there is none worthy there is no worthy of worship of worship except Allah, except Allah, and and I testify I testify that that Muhammad Muhammad sallallahu sallallahu alayhi alayhi wasallam wasallam is is Allah's Allah's worshipper worshipper and and messenger. messenger. Then the third part is, I believe in Allah I believe in Allah as He is, as He is, with His many names with His many names and qualities. and qualities. Fourth part is, I believe in Allah, I believe in Allah, His angels, His angels, His books, His books, His messengers, His messengers, and that faith, and that faith, good and bad, good and bad, is given by Allah is given by Allah in the day of judgment in the day of judgment and and life after death. life after death. What is your name? Thomas. 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 तो उनका क्या नाम है? मोहम्मद ताहा, मोहम्मद ताहा या मोहम्मद तलहा, तोहा पे मिलते जुलते तलहा, Talha. Meaning is Muhammad Muhammad Talha. Talha, Talha. Talha, Muhammad Talha, Yeah. that's my name. इस्लामिक नेम मोहम्मद तलहा, Muhammad Talha, मोहम्मद तलहा. Talha, Talha, Muhammad Talha. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد كل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهد بنا اللهم اهد بنا اللهم اهد بنا. یا اللہ آپ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں ایک ایسی مجلس میں جمع بیٹھنا نصیب فرمایا کہ جس مجلس میں آپ کا ایک مرد ایک انسان اللہ کا ایک آپ کے دین میں داخل ہو رہا ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی اجابت میں داخل ہو رہا ہے. یا اللہ ان کے اسلام لانے کو قبول فرما. یا اللہ ان کا آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا ہے. یا اللہ اس ہدایت کی نعمت کی حقیقت اس کے دل میں اتار دیجیے اور ہم سب کے دلوں میں بھی ہدایت کی نعمت کی حقیقت اتار دیجیے. یا اللہ یہ محض آپ کا فضل اور آپ کا کرم ہے کہ ایسے فتنوں کے دور میں بھی آپ نے ایک نوجوان کو اسلام میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. یا اللہ اس کے اسلام میں آنے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اور اسلامی احکامات پر اس کو جمع رہنے کی توفیق نصیب فرما، اس پر عمل کرنے کی اسے توفیق نصیب فرما. اس سے پہلے جتنی بھی بری عادتیں یا بری چیزیں تھیں یا اللہ اس کی نفرت اس کے دل میں ڈال دیجیے اور اسلام میں آنے کے بعد اسلام کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن کی محبت، نمازوں کی محبت، یہ محبت ان کے دل میں ڈال دیجیے اور اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کی انہیں توفیق نصیب فرما. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ ہم بھی اس کا سوال کرتے ہیں ہمیں بھی وہ خیر اور بھلائی نصیب فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کو قبول فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس پورے مجمع کی تو مغفرت فرما اور پورے مجمع کو ایسی مجلسوں میں بار بار
حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرما اور ہمارے اس حاضر ہونے کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے اولادوں کے لیے، ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر۔ ایسا بھی اس کو مبارکبادی دو، بیچارہ خوش ہو جائے گا۔